ان ہاتھوں کو جس طرح کل فیروز نے پکڑا تھا اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرے منہ سے سسکی نکل گئی۔ میں نے کہا فیروز مجھے چھوڑ، کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولا پہلے مجھے بتاؤ کہ میری جان کب چھوڑو گی؟ میری آنکھوں سے درد سہ کر اور فیروز کی باتیں سن کر آنسو چھلکنے لگے۔ کیسا شخص تھا یہ، کیا مطلب پرست انسان تھا۔ میری مجبوری صرف یہ تھی کہ میں نے فیروز سے محبت کی تھی، بے تحاشا محبت، اسی لیے اب تک میں اس کا ہر تانا ہر ظلم برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ ہمت نہیں ہاری تھی، وہ مجھے پھر سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود عدالت کے ذریعے اس سے خلا کا مطالبہ کروں تاکہ اسے حق مہر کی بھاری رقم نہ دینی پڑے جو میرے باپ نے نکاح نامے پر لکھوائی تھی۔ میں اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو دیکھا، میرے بازوؤں پر اب بھی ہلکے ہلکے نشان موجود تھے۔ میں نے روتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دراز سے مرہم نکالی اور مرہم لگا کر ہاتھ کو باندھ لیا۔ کچھ دیر بعد ہی کچھ راحت ملی تو میں نے ہمت کی اور کھڑی ہو گئی، لیکن دماغ تو بس اس کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میں کیسے اس کی بات مان لیتی؟ اپنی اس بات کو منوانے کے لیے اب وہ مجھے مارنے بھی لگا تھا۔ میں اس سب کچھ برداشت کر رہی تھی مگر فیروز کی جدائی نہیں سہ سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں نے کبھی پانی بھی خود اٹھ کر نہیں پیا تھا اور یہاں فیروز نے ملازمت تک کو نکلوا دیا تھا۔ کہتا ہے خود کام کرو، روز روز کا کام کر کر کے میری کمر کا برا حال ہو چکا تھا۔ ابھی پوچھا لگا کر فارغ ہوئی تھی، نظر گھڑی کی جانب گئی، ان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور ابھی تک میں نے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ ایک نظر خود کو دیکھا، کل کے کپڑے جو بہت خراب ہو رہے تھے، کل سے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی تھی اور صبح منہ بھی پانی سے نہیں دھویا تھا، لیکن میرے پاس ابھی ان سب کا وقت نہیں تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہر وقت صرف خود پر ہی تو توجہ دیتی تھی، لیکن فیروز کی محبت میں اپنا آپ گنوا بیٹھی تھی۔ مجھے کھانا بھی بنانا تھا۔ ایک نظر خود کو دیکھا، میرا چہرہ پہلے سے بہت مرجھا سا گیا تھا۔ میں کچن کی طرف چل دی اور کھانا بنانے لگی۔ ذہن میں فیروز کی باتیں گردش کرنے لگی تھی۔ تم نہیں شرافت سے نہیں مانو گی؟ سخت لہجے میں اس نے پوچھا۔ میں چپ رہی کیونکہ میں نے وہ جواب نہیں دینا تھا جو چاہتا تھا۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو بولو۔ اب کہاں ہے تمہاری زبان؟ پہلے تو اتنی لمبی زبان تھی، اب کہاں رکھ کر بھول گئی ہو؟ میرے خاموش رہنے پر اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ جواب تو مجھے، میری خواہش پوری کرو کہ بولو۔ اب کی بار اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ میں نے پورا زور لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کی گرفت سے چھڑوائے۔ تم سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میری ہٹ درمی پر وہ مجھے باتیں سنا کر چلا گیا اور میں ہاتھوں میں درد لیے اپنی نازک انگلیاں سہلانے لگی۔ پتیلی سے کچھ جلنے کی خوشبو میں مجھے اپنی سوچوں سے نکالا۔ جلدی سے پانی ڈال کر سالن کو ٹھیک کیا اور وہ پتیلی ہی تبدیل کر دی، کہیں اس میں جلنے کی مہک نہ آ جائے ورنہ فیروز مجھے پھر سے اپنے تانوں کا شکار کرتا۔ جلدی سے پورا کھانا تیار کیا، پھر میں کمرے میں آ گئی۔ ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ میں کہیں سے بھی 10 سال پہلے والی رامین نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، رامین، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد جسے بہت ہی نازوں میں رکھا گیا تھا۔ ہر مہینے پارلر جا کر ہزاروں روپے اپنے اوپر خرچ کر دیا کرتی تھی، کبھی اسکن پالش تو کبھی مساج۔ میرا باپ شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا اور ایک منجھا ہوا دور اندیش انسان۔ فیروز ان کے آفس میں مینیجر کی نوکری کرتا تھا۔ میرا اپنے والد کا آفس میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مجھے فیروز اچھا لگنے لگا، وہ بہت محنتی بھی تھا، اسی لیے میرے والد کے بھی منظور نظر۔ میرے باپ کی ہر بات کو سر ہلائے مان جاتا اور یہی بات میرے باپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ایک بار میں نے لڑکی ہوتے ہوئے بھی فیروز سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ میں خوبصورت تھی، امیر تھی، مجھے پانے کی خواہش کون نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا فیروز بھی اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھے گا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے مجھے فوراً سے انکار کر دیا۔ یہ بات میری انا پر لگی تھی، وہ مجھے کیسے ریجیکٹ کر سکتا تھا؟ مجھے ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی کو وہ کیسے یوں انکار کر سکتا تھا؟ میرے باپ نے آج تک میری کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، میں نے آج تک کبھی انکار سنا ہی نہیں تھا۔ فیروز کا انکار اور ریجیکشن مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوئی۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا تھا، میرا دماغ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا کہ مجھے کوئی لڑکا یوں بھی ٹھکرا سکتا ہے۔ میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی، میں رونے لگی، میرے سر میں ایسی شدت سے درد اٹھا کہ میں تڑپنے لگی، چلانے لگی۔ میری آواز سن کر میری والدہ اور گھر کے ملازمین میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اپنے ہوش میں نہ تھی، میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ فیروز مجھ سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے 3 دن بعد ہوش آیا، پھر معلوم ہوا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میں موت کے منہ سے باہر آئی تھی، میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی، لیکن میرے لبوں پر بس فیروز کا نام تھا۔
میں نیند بے ہوشی میں بھی صرف فیروز کو ہی پکار رہی تھی، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہے۔ میں نے نیند و آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے جو شخص میرے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ فیروز تھا۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، رامین، میں نے تو تمہیں بس یوں ہی انکار کر دیا تھا کہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں غریب سا بندہ ہوں، تمہارے ہی باپ کے آفس میں ملازم ہوں، میں کیسے تم سے شادی کر سکتا تھا؟ میں نے اسی لیے انکار کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا انکار تمہیں یہاں تک پہنچا دے گا۔ فیروز بہت محبت اور اپنائیت سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے میرے والد اور والدہ بھی وہیں موجود تھے۔ میری حالت پر آنسو بہا رہے تھے۔ میرے والد نے کہا کہ اگر تمہیں فیروز پسند تھا مجھ سے کہتی، میں نے آج تک تمہاری کوئی خواہش نہیں ڈالی، پھر یہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں خوش تھی کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر میرے والد نے بھی سوچا کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جائے جو ساری زندگی اس کی ہر بات کو ایسے ہی مانا کرے۔ وہ ان کا ملازم تھا، ان کی ہر بات پر سر ہلاتا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ میرے سامنے اف بھی کر جاتا؟ مجھے اس وقت فیروز کے علاوہ کہاں کچھ سوچ رہا تھا۔ میں تو فیروز کو پانے کے خیال سے ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ پیسے تو میرے باپ کے پاس تھے ہی، بس پھر کیا تھا؟ اور پھر میری شادی فیروز سے کر دی گئی، لیکن فیروز اس وقت خاموش سا ہو گیا جب میرے والد نے حق مہر میں 2 کروڑ کی رقم لکھوائی اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ 15 منٹ وہ سوچتا رہا اور پھر سائن کر دیے، لیکن فیروز نے اس گھر میں جانے سے انکار کر دیا جو میرے باپ نے میرے لیے بنوایا تھا، جہاں دنیا جہان کی ساری آسائشیں موجود تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں ہی رکھے گا کیونکہ اسے سسرال کے لیے گھر میں نہیں رہنا۔ میرے والد یہ سن کر ہتھے سے اکڑ گئے تھے، لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے وہیں رہنا ہے جہاں فیروز رہے گا۔ کمرے میں آتے ہی فیروز نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کی ہے تو صرف اس لیے کہ اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے میرے باپ سے قرض لیا تھا، اور جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو میرے باپ نے اسے کہا تھا کہ یا تو مجھ سے شادی کر لے یا ابھی اسی وقت لاکھوں کا قرض واپس کرے۔ اتنے پیسے فیروز کے پاس نہیں تھے، اسی لیے مجبوراً اس نے مجھ سے یہ نکاح کر لیا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی کہ میں دنگ سی رہ گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری محبت اور صبر فیروز کا دل بدل دے گا، لیکن یہ بھی میری خام خیالی ہی نکلی۔ 2 ماہ بعد مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ وہ یہ کہ فیروز کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ فیروز کی شادی مجھ سے ہو جانے پر اس لڑکی نے چوہے مار دوا کھا لی تھی۔ اس دن پہلی بار فیروز نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، کہنے لگا، اگر میری زینت مر گئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ضد نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور میں اس بات سے بے خبر تھی کہ فیروز کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکی بچ گئی تھی، اب فیروز کے دل میں پھر سے اس کے لیے محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ کچھ دن گزرے تو فیروز مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس سے خلا لے لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جس محبت کو پانے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے، کیسے میں اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتی؟ لیکن شاید میں بھول گئی تھی کہ محبت دل کا سودا ہے، زبردستی کا نہیں۔ کچھ دن تو فیروز مجھ سے یہی کہتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ میں اس کی بات نہیں مان رہی تو وہ چپ ہو گیا، شاید اس لیے کہ وہ ابھی بھی میرے ابا کے آفس میں ملازم تھا۔ پھر وقت یوں ہی گزرنے لگا، اس نے میرے ہی باپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھایا اور بھرپور اٹھایا، اپنے دماغ کا استعمال کیا اور آج وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ کسے پتا تھا کہ ہر بات کو مان جانے والا فیروز اس قدر ہوشیار اور تیز ہوگا؟ کس نے سوچا تھا؟ آج وہ بہت کچھ بنا چکا تھا، لیکن اب بھی میرے حق مہر کی رقم اس کی دسترس سے باہر تھی۔ شادی کے ان 10 سالوں میں اس نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ کہاں میرے باپ نے کہا تھا کہ وہ میری ہر بات مانے گا، اور کہاں اب میں اس کے اشاروں پر چلتی تھی۔ مجھے اپنا گھر جو بسانا تھا، اسی لیے میں نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ وہ جو کہتا تھا میں کر دیتی تھی۔ لڑکی امیر ہو یا غریب، لڑکی ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ تو میری محبت بھی تھا۔ محبت کرنا تو بہت آسان ہوتی ہے، لیکن محبت میں قربانی دینا پڑتی ہے، یہ میں نے اب جانا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فیروز نے جتنی بھی ترقی کر لی تھی، لیکن اب بھی گھر کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کرواتا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے دروازہ بجا رہا تھا، مجال ہے جو کوئی بھی کام وقت پر کر لو تم۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی برس رہا تھا۔ یہ لیں، پانی پی لیں۔ میں سب سنتی گئی اور ساتھ ہی کچن سے پانی لے آئی۔ اس نے پانی پیا اور گلاس دیوار پر دے مارا۔ میں حیران اور پریشان اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوا؟ تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ جانتی ہو نا میرا گلا خراب ہے، پھر ٹھنڈا پانی لے آئی ہو۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے معاف کر دیں۔ میں جلدی سے معافی مانگنے لگی۔ ابھی وہ مجھے اور کچھ کہتا اس کے موبائل بجنے لگا۔
मोबाइल देखते ही उसके चेहरे पर गुस्से के तमाम तासुरात गायब हो चुके थे, साथ ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने जगह ले ली थी। मैंने बहुत ही गौर से उसकी जानिब देखा था। मेरी आंख से आंसू बह निकले। मुझसे बात करते वक्त तो मुस्कुराना तो दूर, कभी नरमी से भी बात नहीं की थी। मैं जानती थी कि किसका फोन है। वो जीनत से बात कर रहा था, जो पिछले 10 साल से उसके इंतजार में बैठी थी। मैंने उसे बातों में मसरूफ देखकर जल्दी से दस्तरखान बिछा दिया, लेकिन शायद आज उनकी बात कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। मैं धीरे धीरे से चलते हुए कमरे तक आई, लेकिन वो कमरे की बालकनी में खड़ा था। चेहरे पर उस वक्त बहुत खुशी का तासुर था। मैंने आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए और कोने में खड़ी हो गई ताकि उसे नजर ना हो। अरे फिक्र ही ना करो तुम, मैं कैसे भी करके उसे राजी कर लूंगा, तुम्हें दुल्हन बनाकर रहूंगा। कह तो रहा हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करूंगा। उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए, बस अब मैं फोन रखता हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही, मैं फौरन से ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो गई और साथ ही चीजों को इधर उधर करने लगी। यहाँ क्या कर रही हो? खाना लगा दिया? वो जैसे बात करके बाहर आया था, मुझे देखते ही सवाल किया। मैं आपको बुलाने आई थी, माथे पर आया पसीना साफ करते हुए मैंने कहा, और जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। तुमने कुछ सोचा जो मैंने कहा था? खाने से फारिग होते ही मैंने चाय बनाई थी। जैसे ही फिरोज के सामने कप रखा, उसने फिर से वही मौजू छेड़ दिया, जिससे बचने के लिए मैं उसके सामने से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। मैं उसके पास ही खड़ी रही, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, जो बात मैं तुमसे कही है उसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए, याद रखना। और अब तुमने मेरे इस सवाल को इग्नोर किया या बिना जवाब दिए गई तो तुम देख लेना, फिर बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा मैं तुम्हारे साथ। अभी तो बहुत नरमी से बात करता हूँ तुमसे, इसी बात का फायदा उठा रही हो ना तुम। सर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करना, वरना। वो गुस्से में मुझे साइड पर करता हुआ चला गया। मैं वहीं सोफे के किनारे पर सर को टेक लगाकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। समझ भी नहीं आती थी कि इस मसले को कैसे हैंडल करूं, क्योंकि जो मैं कर नहीं सकती थी, फिर क्यों वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। मेरी आंखों में पिछले 10 साल का वो मंजर घूम रहा था। मैंने बहुत मोहब्बत से इस घर को बनाया था, और वो चाहता था कि ये घर बस उससे आगे मैं सोच ही नहीं सकती थी। वो मुझसे जो चाहता था उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और यही बात अब मुझे परेशान कर रही थी। मैं वहीं बैठी थी, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि उठकर रात का खाना खा लूं। न जाने कब मेरी आंख लग गई। किसी ने जोर से मेरे बालों को खींचा था। पहले पहल तो मुझे लगा कि शायद कोई ख्वाब है, लेकिन जैसे ही मेरे सर में दर्द की तेज लहर उठी थी और मेरी आंख झटके से खुली, सामने ही वो खतरनाक तेवर लिए मुझे घूर रहे थे। आह फिरोज, क्या हुआ है? मेरे बाल छोड़े। उनकी सख्त गिरफ्त में मेरे बाल बस जड़ से निकलने ही वाले थे। ये क्या, तेरा दिमाग ठीक है? यहाँ बैठकर आराम कर रही है और मैं मेहनत करके थका हुआ घर आया हूँ। उसने जोर से मुझे धक्का दिया था। मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी। दर्द की लहर मेरे पूरे जिस्म में उठी। उठो जल्दी से। अब उसने जोर से मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम क्या समझी थी मैं तुम्हारे साथ नरमी से ही पेश आता रहूंगा? कुछ दिन बाद ही मेरे वालिद मेरे घर आए और मुझे मेरे हिस्से की सारी जायदाद के कागजात देकर चले गए। ये देखकर फिरोज की आंखें चमक उठी। वो मुझसे कहने लगा कि मैं ये सब उसके नाम कर दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाला है। एक दिन वो घर आया और मुझे बहुत मारा पीटा, फिर मुझसे कुछ कागजात पर साइन करने के लिए कहा, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। मैं टेबल से जाकर टकराई। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मेरा अंगूठा कागजात पर लगा दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगा, उसका पांव जोर से किसी चीज से टकराया और वो सर के बल गिर गया। गिरते ही उसके सर से खून बहने लगा। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। मैं बमुश्किल उसके पास पहुंची तो वो बेजान हो चुका था। हाथ में पकड़े कागजात खून से भर चुके थे। मेरी रही सही जान भी निकल गई। मैं रोने लगी। फिरोज मर चुका था। कुछ दिन बाद मेरे घर वाले मुझे अपने घर ले आए। वहां से आते वक्त मैं अपना सामान और वो पेपर भी साथ उठा लाई थी जिस पर फिरोज ने मुझसे अंगूठा लगवाया था। इद्दत पूरी हुई तो कुछ दिन बाद मैंने अलमारी से वो पेपर निकाल कर देखे। वो दूसरी शादी का इजाजत नामा था और साथ में वो सब पेपर्स भी थे जो वो मेरी सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवाने जा रहा था। मुझको ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत की इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। ना मोहब्बत पा सकी, न शौहर का दिल जीत सकी और बदले में 10 साल जुल्म भी सहती रही। फिरोज अपनी मोहब्बत के हुसूल की खातिर इंसान से जानवर बन गया था।